آپ اتنا اچھا سن رہے ہو تو ظاہر ہے کہ مجھے تو آپ نے پڑھنے کے لیے بلایا انشاءاللہ تو ضرور پڑھوں ایک کلام میں اپنی مرضی سے اور پڑھوں میں پھر بھائی سننے کے لائق فرمائشیں جو بھی ہیں پوری کروں گا لیکن کچھ جو میں ان دنوں پڑھ رہا ہوں وہ میری مرضی سے جو ہے وہ کلام بھی آپ سن لیجیے نہیں اچھا لگے گا تو آپ کہہ دینا بھائی صاحب بن کو جو ہم سننا چاہتے ہیں وہ بھی کر لوں گا لیکن اگر اچھا لگے تو پھر اچھا سن کے دکھاؤ غلام شاہ بدرا غلام شاہ بدرا تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے غلام شاہ یہ کلام اگر ضائع ہو گیا یہ ضائع مت چلائے آپ کے مزاج کے مطابق میں پڑھنے کی کوشش کروں گا یہ مجموعی طور پہ لکھا ہوا کلام ہے اس کو ذرا سن کے دکھاؤ غلام شاہ بدرا تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے غلام شاہ بدرا تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے در خواجہ در خواجہ در خواجہ در خواجہ در خواجہ مانگتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے در خواجہ مانگتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے غلام شاہ بدرا تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے اور کہاں شبیر نے للکار کے شمر رہی سن لے ایک بار کہہ دو یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین کہاں شبیر نے للکار کے شمر رہی سن لے کہاں شبیر نے للکار کے شمر رہی سن لے علی حیدر علی حیدر علی حیدر کا بیٹا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے علی حیدر کا بیٹا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے علی حیدر کا بیٹا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے علی حیدر کا بیٹا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے ایک خواہش ہے ہماری ایک خواہش ہے آپ سے میں کہوں میری خواہش یہ ہے نا کہ میں یہ شعر دوبارہ پڑھوں آپ بتائیے کیا خیال ہے اچھا تو خواہش تو آپ نے سنیا میری ایک گزارش بھی ہے وہ گزارش بھی آپ کو بتاؤں میں گزارش بتاؤں میں محفلوں میں غلام بن کے آیا کرو محفلوں میں غلام میری خواہش یہ ہے کہ میں دوبارہ پڑھوں گزارش یہ ہے کہ میں دوبارہ پڑھوں گا اور جب اس شعر کا دوسرا مصرع آئے یعنی جب علی حیدر مولا کا نام جب آیا مولا تو مولا کے نام پہ مولا کا ہر غلام اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے مولا کو پکارے گا پھر انشاءاللہ اس محفل کا رنگ آپ دیکھیے گا کہ کریں گے انشاءاللہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ تو آئیے کہاں شبیر نے للکار کے شمر رہی سن لے کہاں شبیر نے للکار کے شمر رہی سن لے علی حیدر مولا کسی کا ہاتھ نیچے نہیں لینا چاہیے
علی حیدر کا بیٹا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے علی حیدر کا بیٹا ہوں تو مجھ کو کیا تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے مجھ کو کیا سمجھتا ہے اب ایک شعر غوث پاک کی بارگاہ میں صابر پاک کی بارگاہ میں اور پھر وہیں سے نسبت جوڑ کے کچھوسا چلے آیا ذرا ان تینوں بزرگوں کے نام پہ کہہ دو سبحان اللہ دل سے بولو سبحان اللہ در خواجہ کا منگتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے در خواجہ کا منگتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے میں ہوں مستانہ میں ہوں غوث ورا اور صابر کلیر کا مستانہ کچھو چھاپے میں مرتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے کچھو چھاپے میں مرتا ہوں تو مجھ کو کیا ایک بار کہہ دو سبحان اللہ دل لگ رہا ہے میں زبردستی تو آپ کو نہیں سنا رہا ہوں اچھا لگ رہا ہے توجہ ہے سنیے ایک شعر در خواجہ کا منگتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے در خواجہ کا منگتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے وہ جس نے وہ جس نے پھاڑا شیر کو بغداد کے اندر وہ جس نے پھاڑا شیر کو بغداد کے اندر اسی کوتے کا کوتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے اسی کوتے کا کوتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے تیرے خواجہ کا منگتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے ہندوستان میں رہنا ہے تو خواجہ ایک شعر میں بتاؤں آپ لوگ کا شعر بہت قاعدے سے کچھ لوگ ہیں بھائی صاحب کو کہتے ہیں نہیں لوگوں کو یہاں سے بھائی صاحب جو غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اٹھا وہ نہیں اٹھا سکے وہ غریب نواز کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو اٹھانے کی بات نہیں آپ ذرا سوچیے ایک شعر سنیے گا در خواجہ کا منگتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے لگا لے چاہے ہند سے میں جا نہیں سکتا
کا نام آتا ہے نا تو سنیوں کے چہرے ماشاءاللہ کھل ایک ایسا نام وہ نام یہ ہے کہ میں بچپن سے ہوں دیوانہ شہر احمد رضا کا میں بچپن سے ہوں دیوانہ شہر احمد رضا کا بریلی کا شیدا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے بریلی کا میں شیدا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے ارے خواجہ مانگتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے نسبت سید سالار سے وارث سے الفت ہے دوسرا مصرع اس کا سننا ہے نسبت سید سالار سے وارث سے الفت ہے مگر رضوی میں پتا تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے اگر رضوی میں پتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے ارے خواجہ مانگتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے ارے خواجہ مانگتا ہوں تو مجھ کو سمجھتا ہے ایک شعر تاج شریعہ کی بارگاہ میں پڑھ دیں اجازت ہے آپ کی اجازت ہے بستی بستی قریہ قریہ ایسے ہی اجازت ہے بستی بستی قریہ قریہ اللہ واسطہ بستی بستی قریہ قریہ میرے جان دیتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے میں ان پر جان دیتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے ارے خواجہ مانگتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ایک فرمائش پڑھ دیں حضور کی بات میں آپ کو بتاؤں صاحب کہ ہم نماز میں دعا کرتے دکھاتے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن والا یار مدینہ دیکھنے کی بات کرتے ہیں کاش مدینے والے کی زیارت ہو جائے آئے سنیں گے آپ انشاءاللہ دیکھو بھائی صاحب تھوڑی سی خاموشی آپ کی زیادہ ہو آپ تھوڑا اللہ فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے یار ہم اپنے زندہ نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر زندگی کے ساتھ پڑے گا میں زندگی کی سب سے بڑی خواہش زندگی کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ذرا سنیے گا ایک بار ہر غلام ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور حضور کو پکار لے ذرا محبت سے کہیں یا رسول اللہ طاقت لگاؤ بھیا طاقت لگاؤ ذرا دل سے بولو یا رسول اللہ حضور اب کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ اتنا مقبول کلام ہے اور اللہ کرے کہ یہ
جو بندہ بھی حضور کو دیکھنا چاہے، جو بھی حضور کو دیکھنا چاہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نا حضور پہ درود کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ حضور کرم فرمائیں گے، حضور کی زیارت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہی میری حسرت حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہیں روتے روتے بہ جائیں آنکھیں، کہیں رک نہ جائیں یہ بے چین سانسیں، چہرے سے پردہ، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، رب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ شعر جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ کرے کہ یہ ہم سب کے لیے ثبوت ہو جائے، اللہ کرے ہم سب کے لیے ثبوت ہو جائے۔ سنیے بھائی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ حضور کی محفل سے مہنا یاد کی معمولی بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اس محفل سے۔ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، سر حشر تشریف
سر حشر تشریف لاؤگے لیکن لحد میں بھی جلوہ دکھا دو گے لیکن لحد میں بھی جلوہ دکھا دو گے لیکن نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو ایک تاریخ میں پڑھنے جا رہا ہوں سنیے گا یار حضور کو کون نہیں اور میں جو پڑھنے جا رہا ہوں اور جہاں میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں اگر آپ وہاں پہنچ گئے انشاءاللہ آپ کا دل سنیے گا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہاں سنبھلے گا بکر سے انگوٹھا ہٹاؤ میں آؤں کدھر سے یار میں نے بڑا اچھا مثال پڑھ دیا ہے اب اس کی حفاظت خبردار والو آپ کی ذمہ داری ہے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہاں سنبھلے گا بکر سے انگوٹھا ہٹاؤ میں آؤں کدھر سے انگوٹھا ہٹاؤ میں آؤں کدھر سے طلب ہے زیارت کی ہے میرے آقا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو بولیے یار ہو سکتا ہے یہ مقبولیت کی گھڑی اور حضور کا کرم ہو جائے پھر حضور کی زیارت ہو جائے آپ کو میں بتا رہا ہوں پھر اس کے بعد کوئی چیز بچتی اس کے بعد کوئی چیز حضور آپ کو غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق کے انگوٹھے میں سانپ نے کاٹا سانپ نے کاٹ لیا لیکن چچا عشق بھی کتنا مضبوط تھا ابو بکر کا کہ سانپ نے کاٹ لیا مگر انگوٹھا نہیں ہٹایا تو نہیں ہٹایا لیکن اس کے بعد کا ایک منظر ہے اب میں آپ کو وہ سنانے جا رہا ہوں سانپ نے کاٹ لیا اور اس کے بعد سانپ کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہتا ہے ابو بکر سے معذرت چاہتا ہوں پہنچ جاؤ آ جاؤ جہاں میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں ابو بکر سے معذرت چاہتا ہوں نکلتے ہی باہر یہی سانپ بولا نکلتے ہی باہر یہی سانپ بولا ارے انگوٹھے میں اس واسطے میں نے کاٹا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو
पर्दा दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा। ये आप याद रखना, एक शेर पढ़ने आला हज़रत गुलामों इश्क मोहब्बत हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, यही आला اس کلام کا جو مجھے سب سے اچھا شعر لگتا ہے وہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے نابینا، کیا ہوتا ہے؟ نابینا، جو دیکھ نہیں سکتے۔ ایک ہوتا ہے بینا، جو آپ لوگ بیٹھے جن کو اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت عطا کی، اس کو بینا، اور ایک ہوتا ہے نابینا۔ یہ یاد رکھیں آپ، ایک شعر میں پڑھتا ہوں، علماء کی خاص توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں، اس شعر پہ آج انشاءاللہ جاؤ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مدینے میں تشریف لائے صحابی، کہاں بس یہی ایک تمنا ہے میری، کہاں بس یہی ایک تمنا ہے میری، میں نابینا ہوں، میں نابینا ہوں، مجھ کو کر دیجئے بینا، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور آپ کو بولیے حضور آپ کو مستہ سن لیجیے، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پریشان اسی بات سے آج کل